فاطمہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں فاطمہ کو بستر پر نہ پا کر اچانک ہی نیند سے جاگی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ اولاد خوشیاں دیتی ہے تو میں اس کی بات سے کبھی بھی حامی نہ بھرتی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اولاد کی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ میں جلدی سے گھبرا کر باہر آئی تو وہ ایک پلر کے نیچے چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا، ایسے کیوں بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر پوچھتی، اس نے اپنا تھوڑا سا سر پلر سے باہر نکالا اور صحن کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے صحن میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کسے دیکھ رہی ہے؟ اچانک سے میرے دماغ میں سوال ابھرا جس کا جواب مجھے صرف وہی دے سکتی تھی۔ فاطمہ نے صحن میں دیکھا مگر شاید اسے بھی وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی جھٹکے سے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے غصے والا چہرہ بنایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر نہایت حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا یہ انداز تو کبھی بھی نہیں تھا۔ میں نرمی سے اس کے پاس گئی، پوچھا، فاطمہ بیٹی کیا کر رہی ہے تو یہاں پر؟ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے غصے سے گردن موڑ لی، جیسے میں نے اس سے کسی اہم کام کو خراب کر دیا ہو یا رنگ میں بھنگ ڈال دی ہو۔ غصے سے گردن موڑ لینا ہمیشہ سے ہی اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ چپ چاپ وہاں لیٹ بھی گئی۔ میں بھی اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ امی تو نہ آتی؟ اس نے منہ سے بہتی رال کے ساتھ ہی مجھے خفگی سے گھورا تھا۔ کیوں نہ آتی؟ کیا کر رہی تھی وہاں چھپ کر؟ میں نے اب کروٹ لے لی اور منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں بھی چپ کر گئی کیونکہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹتی تھی تو اس کا بات کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سمجھ کر سر ہلایا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ جب فاطمہ ایسے ناراض ہوتی تھی میری جان پر بن جاتی تھی۔ مجھے وہم ہونے لگے، اگر وہ واقعی اس دنیا سے ناراض ہو کر چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ کی عمر 14 سال تھی، مگر اس کے انداز و اطوار کہیں سے بھی نارمل نہیں تھے۔ وہ ایک ذہنی طور پر معذور بچی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ 5 منٹ مسلسل چل سکے۔ بہت ہی کمزور تھی، حتیٰ کہ بات کرنے کے لیے اسے اپنی ساری طاقت صرف کرنا پڑتی اور پھر کئی منٹ تک ہانپتی رہتی۔ میرے دونوں بچوں میں سے فاطمہ ہی زندہ تھی۔ پہلا بیٹا وہ بھی بالکل فاطمہ کی طرح ہی تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لاغر اور کمزور۔ وہ 7 سال کا ہو کر مر گیا۔ پھر فاطمہ ہوئی تو ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی سنا دی کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات سن کر تو میری بچی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو اس کے صدقے کی دیگ بنوا کر بانٹی، اور آج تک ہر سال اس کی سالگرہ پر صدقے کی دیگ بانٹتی ہوں۔ ہر پل مجھے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے پھر سے تنہا نہ کر جائے۔ ابھی بھی وہ یہاں بستر پر نہیں تھی تو میری جان پر بن گئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میرے شوہر دوسرے ملک میں ہوتے تھے، تو اکیلی عورت کا رہنا بھی کس قدر عذاب ہوتا ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتی ہے جس پر بیت رہی ہو۔ اوپر سے ایسی معذور بچی کے ساتھ جسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں۔ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتے اور انہی سوچوں کے ساتھ گزر گئی۔ فجر کے وقت کہیں جا کر میری آنکھ لگی تو پھر صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ میں جب اٹھی تو فاطمہ اٹھ کر بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ ناشتہ بنایا، اسے تیار کر کے اپنے ساتھ ہسپتال لے آئی۔ میں وہاں صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ آج مجھے ڈاکٹر سے ملنا تھا، وہ یہاں نئی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے کام سمیٹا اور فاطمہ کو ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو فاطمہ کے سارے علاجوں کا بتا دیا۔ ڈاکٹر کافی دیر غور کرنے کے بعد بولی، تمہاری بچی کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اسے کوئی طاقت والے کھانے کھلاؤ، پھر اگر کچھ ہو سکا تو کر لیں گے۔ ڈاکٹر نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں سے بھی انکار ہے، وہ بس مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں فاطمہ کو باہر لے آئی اور ایک بینچ پر بٹھا دیا، خود کام میں مصروف ہو گئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا فاطمہ اسی بینچ کے نیچے کچھ دیکھتی پھر اوپر ہو جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے چھپن چھپائی کا کھیل جو وہ رات کو کھیل رہی تھی۔ ارد گرد لوگ بیٹھے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور منع کیا کہ یہ نہ کرو۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا، بولی کہ وہ یہاں بھی ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس سے پوچھتی کہ وہ کون، کیونکہ ارد گرد کے سارے لوگ ہم دونوں ماں بیٹی کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔
میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے وہاں سے دوسرے کوریڈور میں لے گئی، مگر وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، بار بار مچل کر ادھر ہی جانا چاہتی تھی۔ میں نے ذرا سختی سے اسے ایک جگہ بیٹھنے کا کہا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ چپ کر کے بیٹھ بھی گئی، مگر پھر چپ کر گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کون تھا وہ، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ رات کو بھی فاطمہ نے کہا تھا کہ وہاں کوئی ہے، اور اب پھر ایسا کون تھا جو اسے ہر جگہ پر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں چپ رہی، مگر پھر دوبارہ سے اسے کریدا تو وہ بھی میری کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھا کر بیٹھی تھی۔ فاطمہ، میں تجھے نئی گڑیا دلاؤں گی، بتا کسے دیکھا؟ اس نے گڑیا کے نام پر خوش ہو کر ایک نظر مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، گڑیا کو دیکھا، سفید گڑیا کو۔ اس کی بات بہت مبہم تھی، میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ شاید گڑیا کی ہی بات کر رہی ہے۔ دوبارہ پھر پوچھا تو پھر بھی اس نے یہی جواب دیا۔ میں نے خیر اس بات کو فی الحال کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ وہ بار بار گڑیا کا نام لے رہی تھی، جو اب مجھے اسے دلانا تھی۔ شاید وہ سفید گڑیا چاہتی تھی، لیکن کاش میں اس وقت سمجھ جاتی۔ وہ کسی گڑیا کی بات نہیں کر رہی تھی، ضرور کچھ اور ہے، مگر یہی تو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کی باتوں کو ہمیشہ ہی کھلونوں میں تولتے ہیں۔ دوپہر کو واپسی پہ گھر آتے ہوئے میں اسے بازار لے گئی، وہاں سے اسے ایک گڑیا دلا دی، مگر وہ اسے لینے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ گڑیا بہت گوری چٹی تھی، مگر اسے وہ نہیں چاہیے تھی، اسے کچھ اور چاہیے تھا، مگر وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دکان والے سے گڑیا شاپر میں ڈالنے کا کہا اور ہم گھر آ گئے، مگر وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، میں بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، جبکہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اسے طاقتور غذا کھلاؤ، مگر وہ سادہ کھانے پر ہی رضامند نہیں تھی۔ میں نے گھر آ کر وہ شاپر اس کے حوالے کر دیا، مگر اس نے چلا کر دور پھینک دیا، اور مجھے گڑیا کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے اسے مہنگی اور اچھی گڑیا لے کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی، البتہ میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا، اتنا کہ میں نے آگے بڑھ کر شاپر تک نہیں کھولا، جبکہ سفید شاپر میں ہی باہر سے گڑیا کے ٹوٹے پرزے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے فاطمہ پر جب شدید غصہ آتا تھا، میں اسے نیند کی دوا پلا کر سلا دیتی تھی، تاکہ وہ مزید نہ جاگے اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کے نتیجے میں میرا غصہ برداشت نہ ہو سکے اور میں اسے 2-4 تھپڑ جڑ دوں۔ وہ بیچاری تو اپنا بوجھ تک خود نہیں اٹھا سکتی تھی، پھر میرا لگایا گیا تھپڑ کہاں سے برداشت کرتی۔ ابھی بھی میں نے یہی کیا، اسے نیند کی دوا پلا کر سلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی گئی۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں میرے لیے ایک اور قیامت برپا تھی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، ساتھ ہی مجھے اپنی شادی کی تصاویر بھی بھیج ڈالی تھی۔ بس ایک یہی دکھ میری زندگی میں باقی تھا جو مجھے مل چکا تھا۔ میں نے بغیر دیکھے فون فرش پر دے مارا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں فاطمہ کے ساتھ جا لیٹی۔ میرا دل درد کی شدت سے شدید پھٹ رہا تھا۔ کچھ اور نہ سوجھا تو وہی دوائی جو بیٹی کو پلائی تھی، خود بھی اس کے 2 چمچ پی کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کل رات والے وقت پر ہی میری دوبارہ سے آنکھ کھلی تو فاطمہ بستر پر نہیں تھی۔ مجھے شدید کوفت ہوئی، میں کچھ دیر لیٹی رہی، مگر جب وہ نہیں پلٹی تو چاروں ناچار مجھے وہاں سے اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا۔ باہر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں کچن میں آئی تو وہ فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس کی کسی بات کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندگی میں پہلی مرتبہ مسکراتے دیکھا تو میرے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑے۔ وہ فون کان سے لگائے پتہ نہیں کیا غوں غاں کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھی تو ٹھٹک کر رکی، کیونکہ مجھے تبھی یاد آیا کہ میں نے اپنا فون چلا کر مارا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹا نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے فاطمہ کے ہاتھوں سے فون جھپٹ لیا اور حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ فون پر ایک کھرونچ بھی نہیں تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا، جبکہ فاطمہ مجھے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ باتیں کس سے کر رہی تھی، مگر جب فون دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، وہاں کسی کا کوئی نمبر، کوئی مس کال تک نہیں تھی جس سے میں سمجھتی کہ فاطمہ باتیں کر رہی ہے۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت سی بھول بھلائیاں تھیں، تو چلو ایک اور صحیح۔ میں نے گہری سانس بھر کر اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آئی، اور وہ بھی بڑے آرام سے بلکہ خوش میرے ساتھ کمرے میں آ گئی، ورنہ جب بھی اس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کام کرتی یا اس سے کرواتی تو وہ خفا ہو جاتی تھی۔
لیکن آج ایسے خوش خوش اٹھی جیسے وہ ابھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ پچھلے 2 دن سے فاطمہ میرے لیے ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی، جس کے نہ سر کا علم تھا نہ پیروں کی خبر تھی۔ کمرے میں آ کر وہ خود ہی بستر پر لیٹ گئی، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر چڑھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ میں ہی اسے بستر پر لٹاتی اور اتارتی تھی۔ فاطمہ نے بستر پر لیٹتے ہی گڑیا گڑیا کی ضد کر ڈالی، جس پر ایک لمحے کے لیے تو میں بوکھلا گئی۔ اب اسے گڑیا کہاں سے لا کر دوں؟ جو لے کر دی تھی وہ تو اس نے توڑ دی۔ اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے نیند کی دوا کھلانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میں فریج سے نیند کی دوا اٹھانے کے لیے گئی۔ جب واپس آئی تو گرتے گرتے بچی۔ فاطمہ کے پاس بستر پر وہی گڑیا بالکل درست حالت میں پڑی تھی جو میں نے اسے خرید کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہ صرف کھیل رہی تھی بلکہ دھیمی آواز میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ فاطمہ یہ کہاں سے لی؟ اس نے شاپر کی جانب اشارہ کر دیا جو نیچے گرا ہوا تھا۔ مگر یہ تو ٹوٹ گئی تھی نا، میں نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ تو وہ دھیرے سے بولی، اس نے جوڑ دی۔ یہ بات توجہ طلب تھی مگر میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ نظر انداز کر کے خود ہی سوچتے ہوئے پریشان ہونے لگی کہ جب گڑیا فاطمہ نے پھینکی تھی تو ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، مگر میں نے شاپر سے غصے کی وجہ سے نکال کر نہیں دیکھی۔ پر اس بات کا تو یقین تھا کہ گڑیا ٹوٹ چکی تھی اور اب بالکل صحیح سلامت میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گڑیا کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک کھرونچ بھی نہیں تھی۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی اور میں حیران ہو بھی رہی تھی۔ مجھے دیں، اتنا کہہ کر فاطمہ نے گڑیا میرے ہاتھوں سے چھین لی۔ وہ ان 2 دنوں میں بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے بھی بولتی تھی مگر کم، پر اب تو اس کی زبان بالکل ہی نہیں رکتی تھی۔ میں نے اسے سلا دیا۔ اس کے بعد میں سوچنے بیٹھ گئی کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نظر انداز کر رہی ہوں؟ وہ کسی کو دیکھتی تھی مگر وہ کون تھا؟ اچانک ہی میرے دل و دماغ میں بہت سے سوال اٹھے جو میں نے پہلے یہی سوچ کر نظر انداز کیے تھے کہ بچی ہے، ایسے ہی کھیل رہی ہوگی، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان سوالات پر سوچنا پڑ رہا تھا۔ میں لیٹی ہوئی اس سب کے متعلق سوچ ہی رہی تھی جب اچانک ہی فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سوتے میں ڈر چکی تھی، بہت بری طرح سے۔ اٹھتے ہی رونے لگی۔ میں اسے چپ کروا کر تھک گئی مگر وہ ڈر سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ بالآخر اس نے آنکھیں کھول دیں اور لپک کر میری گود سے باہر نکلی۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ وہ اتنی پھرتیلی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ میری گود سے نکل کر صحن میں بھاگی اور پھر وہیں پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چھپ گئی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ ہو جانے کا کہا اور بولا، امی شور نہیں، ساتھ ہی اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میں یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے وہی سب کچھ کر رہی تھی جو وہ مجھے کرنے کا بول رہی تھی۔ پہلے وہ پلر کے پیچھے چھپی رہی، پھر اس نے گردن باہر نکال کر کسی کو دیکھا اور اچانک سے مسکرا دی۔ یہ سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ میں دھیرے سے اس کے قریب ہوئی اور کہا، فاطمہ کون ہے وہاں؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر بولی، سفید گڑیا۔ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی کیونکہ صحن بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ سفید گڑیا بھی کمرے میں تھی۔ پھر وہ کسے دیکھ رہی تھی؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ایک دم سے بھاری ہو گئی، اتنی بھاری کہ میں اسے کھینچ بھی نہ سکی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے 2-3 مرتبہ دھکیل کر اٹھایا مگر وہ بہت بھاری تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے ماتھے پر سے پسینہ چھوٹ نکلا۔ میں نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی بڑی سی مسکراہٹ، چمکتی آنکھیں، بھاری وجود، یہ سب مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ لگا میں گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس کا بدن جھلس رہا تھا، اتنا گرم کہ مجھے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ میری بچی کھیل نہیں رہی بلکہ کسی اور کے کھیل میں پھنس چکی ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے فاطمہ پر بری طرح سے حاوی ہو چکا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ہنوز ویسے ہی چھپن چھپائی کھیلنے میں مصروف تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے جسم پر واپس رکھا تو اس مرتبہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے بولی، امی
تم نے بھیج دیا اسے؟ ساتھ ہی وہی خفگی سے مجھے دیکھنا اور رخ موڑ جانا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے کانپتے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ میں نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا، چلو اب تم بھی سو جاؤ، رات ہو رہی ہے۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس طرح نرمی سے پیش آؤں گی، لہٰذا وہ میرے ساتھ کمرے میں آ گئی اور بالکل ساتھ چپک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، فاطمہ ایک بات پوچھوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو میں نے نرمی سے پوچھا، وہ کون ہے جو تمہارے ساتھ کھیلتا ہے؟ اس نے مسکرا کر حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا، امی تمہارے ساتھ بھی کھیلتا ہے وہ؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بہت خوش ہوئی، مل کے کھیل لیں گے، اتنا بول کر چپ ہو گئی۔ مگر مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ زیادہ بچی کو کریدنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسے سلا دیا۔ صبح ہسپتال ساتھ لے کر گئی تو دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں خود انتہا کی پریشان تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے شوہر کی دوسری شادی تک بھول گئی۔ ابھی فی الحال اپنی بیٹی کی پرواہ تھی جو نہ جانے کیا کچھ دیکھ اور سہ رہی تھی۔ ہسپتال جا کر اسے پرانی جگہ پر بٹھایا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو فاطمہ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر ٹک کر بیٹھتی تھی، مگر جب سے اسے کچھ دکھائی دینے لگا تھا وہ ٹکتی نہیں تھی، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا شوق ہو چلا تھا۔ میں نے ارد گرد ہر جگہ پر نظر دوڑا لی، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ اب تو میرا جسم بھی دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ میں نے دوپہر تک پورے ہسپتال میں چھان مارا، مگر فاطمہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا جب ایک کوریڈور سے مجھے فاطمہ اور ساتھ ایک نوجوان ڈاکٹر آتی دکھائی دی۔ میں بھاگ کر فاطمہ کے گلے لگی۔ وہ بڑی خوش ہو کر مجھے اس ڈاکٹر سے ملوا رہی تھی جس نے لمبا سا چوہے کی طرح کچھ پہن رکھا تھا۔ فاطمہ جلدی سے بولی، اماں ڈاکٹر کہتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو وہ لڑکی مسکرا دی، مگر ابھی مجھے ارد گرد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اسے مل ہی رہی تھی جب وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ میرے ساتھ جو عورتیں کام کرتی تھیں وہ بھی ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بھی سارا دن فاطمہ کو ڈھونڈنے میں میری بہت مدد کی تھی۔ ادھر آ، پہلے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی تھی، اب سارے ہسپتال کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میری ساتھ والی رشیدہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، کہنے لگی، آنٹی میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ ڈاکٹر جو ابھی گئی ہے اس نے بتایا۔ راشدہ نے چونک کر اس جانب دیکھا جہاں فاطمہ نے اشارہ کیا تھا۔ کون سی ڈاکٹر؟ اب میں بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جو ابھی یہاں کھڑی تھی۔ ہسپتال میں سارا عملہ گھر کو جا چکا تھا، بس وہی 2-4 میرے ساتھ کام کرنے والیاں میری مدد کے لیے رکی ہوئی تھیں۔ رشیدہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سمیرہ یہ فاطمہ کو کیا ہو گیا؟ کیا دیکھتی پھر رہی ہے یہ؟ باقی 2 عورتوں نے بھی اس کی تائید کی تو میں چپ کر گئی، کیونکہ مجھے بھی وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دی تھی جو عام انسانوں سے مختلف تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ انسان ہے بھی نہیں۔ بوکھلا تو میں بھی گئی تھی مگر چپ ہی رہی۔ رشیدہ نے ایک مرتبہ پھر فاطمہ سے پوچھا، کہاں ہے وہ ڈاکٹر؟ اس نے گیلری کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وہ وہاں چلی گئی ہے۔ میں نے رشیدہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج فاطمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، تم دعا کرنا۔ اس نے دھیرے سے میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، طبیعت خراب نہیں لگ رہی، یہ تو کچھ اور ہی ہے، تم سنبھال رکھو، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسا ہی مریض ہے جس کی طبیعت اکثر ہی بلا وجہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے فاطمہ کو لے کر گھر چلی آئی، جبکہ وہ بضد تھی کہ میں اس ڈاکٹر سے مل لوں۔ میں چپ رہی۔ گھر آ کر بھی وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی کہ وہ آنٹی اتنی اچھی تھی، مجھے کھانا بھی کھلایا، ہم نے مزہ بھی کیا، تم کیوں نہیں ملی اس سے امی؟ یہ بات بھی عجیب تھی۔ فاطمہ کو میں ہمیشہ نرم غذا کھلاتی تھی، سخت غذا اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کباب کھا کر آئی ہے۔ میں عجیب دوراہے پر کھڑی تھی جس کے نہ آگے کا پتہ تھا نہ ہی پیچھے کی خبر۔ میں چپ کر گئی۔ رات کو تہجد کے وقت وہ پھر اپنے بستر سے غائب تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کہاں ہوگی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ میں ان سے بات کرنے کی ہمت کرتی جنہوں نے میری بیٹی کو اپنے بس میں کر رکھا تھا۔ میں بھی پیچھے ہی صحن میں چلی آئی جب وہاں فاطمہ اپنے پرانے طرز پر پلر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولی، کون ہو تم اور میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ مگر وہاں خاموشی تھی، گہری خاموشی، مگر میں جانتی تھی کہ جو کوئی بھی تھا وہیں پر موجود تھا۔
میرے بولنے پر فاطمہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیے کھڑی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے فاطمہ کی بازو تھامی اور اسے کمرے میں بند کر کے واپس اپنی پرانی جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ اب دھیرے دھیرے ہوا چلنے لگی جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہوا ایک دم سے تیز جھکڑوں اور پھر بگولوں میں بدل گئی، مگر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ مجھے اس بگولے میں 2 نیلی آنکھیں دکھائی دی جو رات میں بھی بے تحاشا چمک رہی تھیں۔ ان کی روشنی اتنی تھی کہ میری خود کی آنکھیں چندیا گئیں، مگر ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس میرے پورے جسم میں اتر چکا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا، کیا چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ تو ہوا کا ایک تیز جھونکا میری جانب آیا جس سے میں اس کی بات سمجھ پا رہی تھی۔ حالانکہ وہ بول نہیں رہا تھا، لیکن اس ہوا کے جھونکے سے میں پوری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں فاطمہ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، مگر مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم اسے میرے ساتھ بھیج دو گی تو اچھا ہوگا، ورنہ میں خود اسے لے جاؤں گا۔ میں اس کے بولنے سے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے مخاطب ہونے والی کوئی لڑکی ہے۔ اگر اس نے فاطمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تو وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتی ہے؟ ابھی یہ سوال میرے دماغ میں آیا ہی تھا جب ایک مرتبہ پھر ہوا کا تیز جھونکا میری جانب آیا اور پھر اس کی بات مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ گئی تو میرے بیٹے کی جان جا سکتی ہے۔ اسے ہر حال میں جانا ہوگا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ صرف مجھے بہکانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ انسان ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ کیا کر لے گی وہ تمہارا؟ اس کی زندگی موت کا تو پہلے ہی علم نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں دھاڑے مار مار کر رو دی، کیونکہ شدت غم سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ایک جانب سے زندگی میں مشکل آتی تو باقی تینوں طرف سے بھی پریشانیوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ میں نے جیسے ہی منع کیا وہ نیلی آنکھیں دھیرے دھیرے اپنا رنگ تبدیل کرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گئیں۔ ان سے آگ کی لپٹیں نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ اندر کمرے میں فاطمہ بھی شور مچا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بڑھی اور کنڈی کھول کر فاطمہ کو باہر نکال کر صحن میں لے آئی۔ وہ بچی اتنی تیز ہوا اور پھر بگولے کے ساتھ ساتھ وہ آگ سے دہکتی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میں نے فاطمہ کو بگولے کی جانب کرتے ہوئے کہا، اگر تم کسی ماں کی گود اجاڑنا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میرا کیا ہے؟ میری زندگی میں دکھ تو پہلے بھی کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اجاڑ دو کوکھ میری، جو پہلے سے ہی موت کے منہ پر کھڑی ہے۔ یہ لو، لے جاؤ اسے، مت لانا واپس۔ ہاں، مگر اسے لے جانے سے پہلے میری گردن دھڑ سے الگ کرنا نہ بھولنا۔ سرخ آنکھیں بھی واپس اپنی نیلگوں صورت میں واپس لوٹ رہی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ مگر اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ سچ مچ فاطمہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں نے جذبات میں آ کر کہہ تو دیا تھا۔ میں انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ اب فاطمہ کو وہ اپنے قابو میں کرتی ہے یا تب، مگر چند ہی لمحوں میں وہاں سے چلتے جھکڑ ایک دم سے رک گئے اور وہ بگولا بھی غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمہ حیرانی سے بولی، امی یہ کیا؟ میں نے اسے چپ کروا کر کمرے میں لٹا دیا، مگر اس کے دماغ میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے جن کے جواب میرے پاس تو تھے مگر وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میں خود بے تحاشا ڈر چکی تھی۔ پوری رات دعائیں مانگتے ہی گزر گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر تبدیل کر لوں گی۔ اس سلسلے میں ہسپتال میں بات کی تو انہوں نے پہلی مرتبہ کہنے پر ہی ایک سرونٹ کوارٹر میرے حوالے کر دیا۔ شام کو میں نے سارا سامان باندھ لیا۔ فاطمہ اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی سفید گڑیا کہیں اور نہیں ہونی تھی۔ تبھی وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ سمجھ کے نہیں دے رہی تھی۔ اب اس بچی کی ضد کی وجہ سے میں اس گھر میں رک کر اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ میں نے اسے زبردستی ساتھ لیا اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچ کر کھولنے کی کوشش کی تو وہ جیم ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ واپس آ گئی ہے، تبھی ہمیں یہاں سے جانے سے روک رہی ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم جو بھی ہو میری اور میری بچی کی زندگی بخش دو۔ ہم پہلے ہی ادھورے ہیں، نہ میرے پاس شوہر ہے نہ میری بچی کے پاس باپ جو ہم دونوں کی حفاظت کر سکے۔
تم تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ میں ابھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی جب فاطمہ ایک دم سے خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی کہ سفید گڑیا، سفید گڑیا۔ وہ بڑی طاقت سے میری باہوں سے نکل کر صحن میں لگے پلر کے پاس بھاگی۔ یہ سب کچھ میرے اختیار میں سے نکل چکا تھا۔ میں وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی وقت میں نے ایک لڑکے کے بھی ہنسنے کی آوازیں سنی۔ جب گردن موڑ کر دیکھا تو فاطمہ پلر سے بار بار چھپ رہی تھی، جیسے بچے جھانک کر کھیلتے ہیں۔ سامنے آنے کے بعد وہ کھلکھلا کر مسکرا دیتی، اس کے بعد دوبارہ سے چھپ جاتی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، مگر کسی بچے کے بھی مسلسل ہنسنے کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ شاید وہی تھا جس کے ساتھ فاطمہ کھیلا کرتی تھی۔ میرے اختیار میں کچھ نہ رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا، میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو کمرے سے وہی عورت باہر نکل رہی تھی جو اس دن فاطمہ کے ساتھ ہسپتال میں سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، پریشانی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ اگر میرا ذرا سا بھی احترام کرتی تو فاطمہ کو میرے ساتھ جانے دیتی۔ میں نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا، پھر میرے تاثرات بھی یک لخت ہی سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ، مگر اس سے پہلے مجھے مار دو تاکہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہ ہو۔ شوہر تو ویسے ہی دغا دے چکا ہے، یہ آخری سہارا بچا ہے میرے پاس۔ اس نے میری جانب دیکھا تو رو دی، پھر دھیرے سے بولی، میرے پاس بھی آخری سہارا ہی ہے۔ مجھے اپنے سہارے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا تم مجھ پر یہ تھوڑا سا احسان نہیں کر سکتی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا کہ اگر اولاد قربان کرنا احسان کے زمرے میں آتا ہے تو میں یہ احسان کرنے کا جگرا نہیں رکھتی۔ میں پہلے بھی منع کر چکی ہوں تمہیں، اور اب دوبارہ کر رہی ہوں کہ اپنی اولاد کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ میری بات پر وہ چونک گئی اور بولی، پہلے؟ کب منع کیا ہے؟ میں تو آج ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کل جب تم یہاں آئی تھی اور ہر ممکن کوشش کی تھی کہ تم سے ڈر کر میں اپنی بچی تمہارے حوالے کر دوں۔ کیا یاد نہیں ہے تمہیں؟ اس بات پر وہ گہرا سانس بھر کر بولی، نہیں، وہ میں نہیں تھی، وہی تھی جس کے ڈر سے فاطمہ کو تم سے مانگ رہی ہوں، وہی ہے جس نے میری اور تمہاری اولاد کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ بڑی عجیب باتیں کر رہی تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف کر دو، اور میرا بایاں ہاتھ زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اچانک ہی جیسے میں کسی گول دائرے میں آ گئی۔ بہت زیادہ گول گول گھومنے کے بعد میں نے خود کو ایک سبزہ زار میں دیکھا جس میں سفید بہت سے مجسمے پڑے تھے، مگر وہ مجسمے بچوں کے تھے۔ ہر عمر کا بچہ ان مجسموں میں موجود تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا تو اپنے قریب ہی مجھے وہ لڑکی کھڑی دکھائی دی جو میرے گھر پر آئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ ایک مٹی کے گھر میں لے گئی۔ میں ہونکوں کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں۔ اچانک سے ہم مٹی کی بنی سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور اوپر بنے کمرے میں داخل ہو گئے جو مکمل طور پر خالی تھا۔ البتہ اس کمرے کے عین وسط میں ایک میز رکھا تھا جس کے اوپر کڑاہے جتنا بڑا پیالہ ڈھانپا ہوا پڑا تھا۔ میں حیرانی سے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ میز کے پاس جا رکی اور اس پر سے کپڑا ہٹایا تو اندر کناروں تک پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بچوں والا سوال کیا تو وہ سنجیدگی سے بولی، گلشن نام ہے میرا، اور اسی نام سے مجھے پکارنا، اور یہ پیالہ تمہیں وہ حقیقت بتائے گا جس کا تمہیں علم نہیں۔ کون سی حقیقت؟ سوچے سمجھے بغیر میں پوچھ بیٹھی تو گلشن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا اور پیالے میں جھکنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی جھک کر پیالے میں دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا وہ ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اتنے سال میں ایک جھوٹ کے ساتھ زندہ رہی، اتنا عرصہ میرے ساتھ مذاق ہوا تھا۔ سب حقیقت دیکھنے کے بعد میں نے سر اٹھایا تو میرے پورے جسم کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ نیچے زمین پر بیٹھ سکتی۔ گلشن نے مجھے پکڑ کر بٹھایا اور کہا کہ اب کیا کہتی ہو؟ یہ دیکھ لیا ہے، اس کے دیکھنے کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، اب فیصلہ تم خود کرو۔ میں یہ سن کر بوکھلا گئی، جلدی سے دروازے کی جانب بھاگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے
جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہوگا. تم مجھے یوں اس طرح بے آسرا نہیں کر سکتی. میں چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ رہی تھی جب میرے قدم زنجیر ہو گئے. میں ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا پا رہی تھی. گلشن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے نزدیک آئی، پھر گھٹنوں پر بیٹھتے ہوئے بولی، مان جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے. اگر میں چاہتی تو تمہاری اجازت کے بغیر بھی وہ لے سکتی تھی جو مجھے چاہیے تھا، مگر میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں کیونکہ اس شے پر تمہارا حق ہے، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت ہے. میری بات کا مان رکھ لو اور مجھے وہ دے دو. یہ بات سن کر میرا کلیجہ کٹ چکا تھا. میں اسے انکار کرتی تو وہ مجھے 100 طرح سے منانے کی کوشش کرتی. میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے. وہ فوراً سے حامی بھر کر بولی، تمہاری جو بھی شرط ہے مجھے وہ منظور ہے. کچھ بھی، تم کچھ بھی مانگ سکتی ہو. میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہا کہ 1 سال کی بات ہے، تب تک مجھ پر رحم کر لو. اور ساتھ ہی اپنی شرط بھی بتا دی، جسے سن کر وہ خوش بھی ہوئی مگر سوچ میں بھی پڑ گئی. اسے سوچ میں پڑتے دیکھ کر میں نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے کچھ بھی کرنے کی حامی بھر لی ہے، اب نہ کی گنجائش نہیں بچتی، ورنہ میں یہیں پر کھڑے کھڑے اپنی جان لے لوں گی اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی. وہ مان گئی اور آگے بڑھ کر اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں وہیں صحن میں بیٹھی تھی جہاں سے گلشن مجھے دوسری جگہ پر لے گئی تھی. البتہ فاطمہ بڑی اداس سی صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی. میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میری بات سن کر وہ رو دی. بولی، امی وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر. روکا میں نے پر گیا وہ. میں اس بچی کا دکھ سمجھ سکتی تھی. ویسے بھی جتنی انسیت فاطمہ کو اس سے ہو چکی تھی، اس کا رونا اور پریشان ہونا بھی بنتا تھا. میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کہیں نہیں گیا، وہ آ جائے گا، بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ سن کر وہ خوشگوار حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جھوٹ؟ مگر میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، سچ، وہ آ جائے گا، بس اب رونا نہیں، اگر روئی تو پھر نہیں لوٹے گا. یہ سن کر اس نے فٹافٹ اپنے آنسو صاف کر لیے اور منہ بھی دھو آئی. جب وہ ٹونٹی پر منہ دھو رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی، وہ وقت بھی تھا جب میں اس کا ہر کام خود کیا کرتی تھی. میری بیٹی بڑی ہونے کے باوجود بڑی نہیں ہو سکی. اب جب مجھے اس کا ہر کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی تو کتنی بڑی بڑی لگنے لگی تھی. ساتھ ہی گلشن کی باتیں اور وہ حقیقت جاننے کے بعد سے میری حالت بہت عجیب ہو گئی تھی. میں نے فاطمہ کو خود سے لپٹا کر خوب پیار کیا، پھر سو جانے کا بولا. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ مجھے ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی. ایسا کرتی تو کہاں جاتی. وہ اندر جا کر خود ہی بستر پر لیٹ گئی، جبکہ میں کافی دیر اسی جگہ پر بیٹھی رہی. پھر فیصلہ کن انداز میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئے اور کمرے میں آ گئی. اب جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. میرے پاس صرف 1 سال تھا اور شاید یہی میری زندگی بھی تھی، کیونکہ اس 1 سال کے بعد سب کچھ بہت زیادہ مختلف ہونے والا تھا. حالات پہلے جیسے بالکل بھی نہیں رہنے تھے. اندر آئی تو فاطمہ ہنوز جاگتے ہوئے چھت کو تک رہی تھی. میں نے اس کو سو جانے کا بولا تو وہ متجسس انداز میں میرے قریب ہو کر لیٹ گئی. پھر بولی، امی اسے نیند کیوں نہیں آتی، وہ تو جاگتا ہی رہتا ہے. میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے دھیرے سے اس کی کمر تھپکتے ہوئے کہا، فاطمہ سو جاؤ بیٹا، زندگی پڑی ہے ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں. اور میری بات غور سے سنو، یہ سب تمہیں خود ہی سے کھوجنا ہوگا، کیونکہ ان سب کو جاننے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. ابھی سو جاؤ اور اب تہجد وقت اٹھ نہ جانا، کیونکہ اس وقت اب کوئی نہیں آئے گا. پہلے تو وہ چونکی مگر پھر پرسکون ہو کر سو گئی. اسے شاید میری بات کا اعتبار نہیں تھا. میں تہجد کے وقت اٹھی تو بستر حسب معمول خالی تھا. میں گہری سانس بھر کر رہ گئی، مگر مجھے باہر بھی جانا تھا. مجبوراً باہر آئی تو دیکھا اسی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ مسلسل رو رہی ہے. میں نے اسے چپ کروایا مگر وہ چپ نہیں کی. بار بار ایک ہی جملہ بول رہی تھی، آپ نے اسے بھگا دیا، مجھ سے دور کر دیا، میں آپ سے اب کبھی بھی بات نہیں کروں گی. میں نے اس سے بات کرنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ایک ہی بات پر اٹکی تھی، آپ نے اسے بھگا دیا. میں چپ کر کے اندر واپس لوٹ آئی. وہ بھی کچھ دیر بعد واپس آئی اور کروٹ لے کر سو گئی. میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا
کہ اب فاطمہ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا، اسے بھیج دینا چاہیے، بھلے سے اس کی خاطر مجھے اپنے دل کو پتھر کا کرنا پڑے، مگر یہی بہتر تھا ہم دونوں کے حق میں۔ اگلی صبح کام پر جانے کے بجائے میں نے چھٹی کی اور شام تک اس کا بڑا خوبصورت سا جوڑا اپنے ہاتھوں سے سیا، مگر وہ مجھ سے ہنوز ناراض تھی۔ میں نے پیار سے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹی اب تم اور میں شاید کبھی نہیں ملیں گے، اسی لیے خفگی بھلا کر چند پل میرے ساتھ گزار لو۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر بولی، امی میں نہیں جانا کہیں۔ شاید اسے بھی بھنک پڑ چکی تھی میں اسے کہاں بھیجنے والی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر منہ ہاتھ دھلوا کر اسے کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ جب اس کی تیاری مکمل ہو گئی تو زیر لب وہی کلمات دہرائے جو مجھے گلشن نے تب پڑھنے کو کہے تھے جب مجھے اس کی ضرورت ہو۔ وہ بھی ایک ہی لمحے میں میرے سامنے تھی۔ حیرانی سے ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، مجھے خیریت سے یاد کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں سب خیریت ہے، لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تیار کر دیا ہے اسے، لے جاؤ اسے۔ یہ بات سنتے ہی فاطمہ زار زار رونے لگی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کی امی اسے بھیج دے گی۔ گلشن بھی خوشگوار حیرت سے کبھی مجھے دیکھتی کبھی فاطمہ کو۔ اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ گلشن نے مجھے اتنی جلدی فاطمہ کو بھیجنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ سال بھر بعد جو کام کرنا ہے وہ ابھی ہو جائے تو اس میں زیادہ بھلائی ہے۔ گلشن نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا اور چھپاک سے فاطمہ کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ وہ بچی بلبلا رہی تھی کہ اسے کہیں نہیں جانا، مگر میرا اور گلشن دونوں کا ہی دل سخت تھا۔ نہ میں اس کے جانے پر روئی اور نہ ہی گلشن اس کو لے جاتے ہوئے روئی۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں تو میں اس پلر کے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ روئی۔ میں اس بھری دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے اکیلی ہو چکی تھی۔ پہلے اکیلی تب ہوئی تھی جب والدین نے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ مجھے صرف اس لالچ میں بیاہ دیا کہ وہ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے، اچھا کماتا کھاتا ہوگا، ہماری بیٹی کو بھی موبائل سیکھنا، کمپیوٹر چلانا آ جائے گا۔ مگر اس بڑی عمر کے مرد نے مجھے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ خود ساری عمر دوسرے ملک میں رہا اور اب اس عمر میں آ کر اپنی دوسری شادی کی تصاویر مجھے بھیج رہا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا جو پہلے سے ہی بندھا ہوا تھا۔ اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں، مگر مجھے آج بھی یاد ہے وہ منظر جب گلشن نے مجھے پیالے پر جھکنے کا کہا تھا۔ میں جیسے ہی پیالے پر جھکی تو دیکھا میری دوسری اولاد جو کہ بیٹی ہی تھی وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر بڑی پریشان تھی کہ مریضہ کو یہ خبر کیسے سنائے۔ اس وقت حالت بھی اچھی خاصی بگڑی ہوئی تھی، اگر میں سن لیتی تو شاید جان سے جاتی۔ تبھی میں نے دیکھا تو ان میں سے ایک ڈاکٹر گلشن بھی تھی جس نے ایک ننھی سی بچی کمبل میں اٹھا رکھی تھی، اور وہ کمبل مجھے تھماتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ مگر یہ سچ نہیں تھا۔ اصل سچ یہ تھا کہ وہ بیٹی میری نہیں گلشن کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور میری زندگی بچانے کی خاطر فاطمہ کو میری گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ چڑیل جو اس روز بگولے کی صورت میں میرے گھر پر آئی تھی وہ ہی اصل دشمن تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ایک شیطانی چڑیل تھی۔ اس نے اپنی اولاد نہ ہونے کا بدلہ دوسروں سے لینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جنات میں سے جس کا بچہ ہوتا وہ اٹھا کر لے جاتی اور اپنے گھر کے باغیچے میں اس بچے کو ایک مجسمے کی صورت جڑ دیتی۔ اس کی فضول سی قسم کی وجہ سے جنات کے بچے پیدا ہونا بہت کم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کسی کا بچہ بھی برداشت کرنا تو دور، زندہ رکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ تبھی گلشن نے اپنی بیٹی چھپانے کی خاطر میری گود میں ڈال دی۔ اس طرح مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ میرا اپنا پیدا ہونے والا بچہ مردہ تھا۔ فاطمہ تبھی اتنی کمزور اور معذور سی تھی کیونکہ وہ ایک جن ذاتی تھی، جنات کے بجائے انسانوں میں رہ رہی تھی، تو اس کے لیے یہاں زندہ رہنا بے حد مشکل تھا۔ اس کے بعد فاطمہ کا بھائی پیدا ہوا جسے گلشن نے اپنی وادی سے باہر ہی پالا اور پال پوس کر بڑا کیا۔ ایک روز اس بچے کو ہمارے گھر لے آئی، وہیں پر فاطمہ کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تو دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ویسے بھی ان دونوں کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد فاطمہ کا بھائی فیصل روز وہاں تہجد کے وقت آتا، نماز پڑھتا، پھر وہ دونوں اکٹھے کھیلتے۔ گلشن نے مجھے یہی کہا تھا کہ یہ میری امانت ہے،
مجھے لے جانے دو، مگر میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی کہ 1 سال فاطمہ کو میرے پاس رہنے دو۔ آخر میں بھی تو اس کی ماں ہوں، ساری زندگی اس کے لیے روئی ہوں مگر کچھ وصول نہ ہو سکا۔ بس سال بھر اسے یہاں پر رہنے دو، جس پر وہ مان گئی، مگر وہ ایسا چاہتی نہیں تھی۔ اگر فاطمہ اور فیصل مل کر اس چڑیل کا مقابلہ کرتے تو وہ جیت سکتے تھے، پر گلشن نے میری بات مان کر سال بھر مزید رکنے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت پہلے سے ہمارے گھر اپنی بیٹی کو دیکھنے اکثر آتی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ فاطمہ کو بھی جینے کا حق ہے، اور اب وہ مزید یہاں میرے پاس رہ بھی نہیں سکے گی، تو میں نے اسے جانے دیا۔ سال بھر بعد بھی تو جانا تھا، تو بہتر تھا کہ ابھی چلی جاتی۔ اس کے جاتے ہی کچھ ماہ بعد مجھے گلشن نے خبر سنائی کہ اس کے دونوں بچے صحیح سلامت ہیں۔ اس چڑیل نے ان پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو دونوں بہت بڑے ہو گئے تھے، اوپر سے ان دونوں میں اتفاق بہت تھا، جس نے اس چڑیل کے ارادوں کو ناکام بنا دیا، اور انہوں نے اس چڑیل کو مات بھی دے دی تھی۔ وہاں مجسمے بنے بچوں کو تو وہ دونوں بہن بھائی نہیں بچا سکے، مگر آنے والے بچوں کو اس کے ظلم سے بچا لیا تھا۔ فاطمہ جیسے ہی اپنی اصل دنیا میں لوٹی تو اس کی صحت ایک دم سے ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اسے 3 سال بعد دیکھا تو پہچان ہی نہیں جا رہی تھی، وہ بھی مجھے نہیں بھولی تھی، بھاگ کر میرے گلے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے سے جو بھی ہو، میرے لیے آج بھی وہ وہی فاطمہ ہے جسے 14 برس کی عمر میں خود ہی ہر جگہ اٹھا کر لے جاتی تھی، مگر اب تو وہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ گلشن اور فاطمہ نے بہت زور دیا کہ میں ان کے ساتھ جا کر رہوں، مگر میں نے منع کر دیا، اور کوارٹر میں رہتے ہوئے یتیم خانے سے ایک لڑکی لے کر پال لی، جس کا نام میں نے فاطمہ ہی رکھا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ بھلے سے آپ کی گود خالی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو ماں بننا آتا ہے تو بہت سی فاطمہ آپ کی کھلی باہوں کا انتظار کر رہی ہیں۔